السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع ہے اور یہ آیت 94 سے شروع ہوتی ہے، اختتام تک چلی جاتی ہے۔ کوشش ہو کہ اختتام تک ہی بات، 112 تک، 95 سے بات تو آج تسلسل کے ساتھ توبہ پہ ہی کرنی تھی، کچھ وجوہات کی وجہ سے آج اس پہ بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ اور بہتر بھی ہے کہ ابھی بھی چونکہ سرکاری ملازم چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، کافی چھٹیوں پر، اس لیے ملک بھی بہت ترقی کر رہا ہے نا ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ تو توبہ کی شاید آخری نشست ہوگی یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، آئندہ جمعہ ہوگی۔ تو آج سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع پہ بات کرتے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک اعمال پہ اترے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ دیکھیں اس شرط پہ غور کریں اور آج کی اس دنیا پہ غور کریں جس پہ ایمان نام کی چیز ہے ہی نہیں، صرف انسانیت ہے۔ آج کا ملا بھی انسانیت کی رٹ لگاتا ہے، خصوصاً وہ ملاز جو دبائے گئے ہوتے ہیں، دبے گئے ہوتے ہیں یا مفاد لیتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے آپ مفاد لیں گے تو پھر زبان تو آپ کی نہیں ہوگی نا، نہیں ہو سکتی آپ کی۔ اللہ اس آزمائش کے دن سے ہم سب کی، بالخصوص میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر ایک کو سب سے پہلے اپنی پڑی ہوتی، حفاظت فرمائے میری۔ اس فتنے کے دور سے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، جب کسی طاقت و قوت، کسی تسلط کے ہاتھوں سے مجبور ہو کہ ہم دین بیان کرنا یا چھوڑ دیں یا دین کی شکل مسخ کر کے بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اس دن سے پہلے ایمان پہ لے جائے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں جو نیک اعمال کرے بشرطے کہ اس کے اندر ایمان ہو، وہ مومن ہو، پھر وگرنہ نہیں۔ ایمان کے بغیر پوری دنیا کو کھانا کھلاتے پھرے، دسترخوان لگاتا پھرے، پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرے، میڈیکل کی سہولتیں مہیا کرے، گھر گھر آٹا گندم کھانا پینا سب کچھ پہنچائے، صاف پانی کا بندوبست کرے، آج کی دنیا کرتی ہے۔ ہم تو ویسے ہی بکاؤ مال ہیں۔ یہ آپ اسلام آباد کی طرف چلے جائیں جہاں مونال تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب وہاں کون کون ہے آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ تو اس طرف وہ سکندر روڈ نکلتا، الیگزینڈر روڈ، جو کے پی کے میرپور کی طرف جاتا ہے۔ میرپور ہے نا، نہیں ہری پور ہے، میرپور ہے، ہری پور۔ اب اس طرف جاپان پیسہ لگا رہا ہے اس الیگزینڈر روڈ پہ، کیونکہ وہ بدھ مت کے آثار ہیں وہاں۔ ہم کوئی کام اپنے پیسے سے نہیں کرتے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب۔ کس کس پہلو پہ بات کی جائے؟ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں قرضہ لے لیا
سود چڑھ گیا. نہیں بھائی صرف سود نہیں چڑھا, اقدار پامال ہو گئیں, اقدار ملیا میٹ ہو گئی. آپ کی قدریں, آپ کی ویلیوز, آپ کی تہذیب, آپ کا تمدن, آپ کا کلچر, آپ کی عادات, آپ کے اطوار, آپ کے گھر کا اٹھنا بیٹھنا, کس نے باہر آنا ہے, کس نے اندر جانا ہے, وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں. اس وقت آپ نہیں دیکھتے ہیں سرکاری شعبوں میں عورتوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, یہ مفت میں ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو عالمی مالیاتی طاغوتی ادارے آپ کے ہاتھ میں آپ کی گردن پکڑ کے دیتے ہیں, چل تو گاجر بھی کھا ہم سے اور مرضی بھی کر اپنی. نہیں, یہ ویسے ہی ٹرانسجینڈر ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا؟ نہیں, گردن پہ پاؤں رکھ کے کروایا گیا تھا. تو میں بار بار آپ ساتھیوں سے کہتا ہوں, یہ ان قرضوں کو صرف قرضہ نہ سمجھیں کہ سود چڑھ رہا ہے, یہ آپ کے ایمان, آپ کی حیا کو لے کے جا رہا ہے. خیر, بات سے بات نکلتی, میں کس پہ جاؤں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان آیات کے اوپر ہی رہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, شور سا ہو رہا ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جو نیک اعمال کرے بشرط کہ اس کے اندر ایمان ہو, وگرنہ پوری دنیا کو وہ فیسلیٹیٹ کرے, اس کے تمام نیک اعمال قیامت کے دن اڑتی ہوئی خاک کر دیے جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تم انسانیت کی رٹ لگاتے ہو اللہ کے سامنے. انسانیت کو اسلامیت کا پیغام ہے, انسانیت کو عبدیت کا پیغام ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو نیک اعمال پہ اترے بشرط کہ اس کے اندر ایمان ہو, اور ایمان میں 3 بڑی چیزیں, اللہ کی توحید, اس کی صفات, اس کی ذات, آخرت, رسالت, ختم نبوت, باقی ساری چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو نیک اعمال کرے بشرط کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو, ورنہ نہیں. فلا کفران لسعیہ, جب شرط پوری ہوگی, ایمان بھی ہوگا, نیک اعمال بھی ہوں گے, تو اس کی اس کاوش کی ناقدری ہمارے ہاں نہیں کی جائے گی. اس کی اس جد و جہد کی, محنت کی, سعی کی ہماری بارگاہ میں بے قدری نہیں ہوگی. اس کی کوششیں رد نہیں کی جائیں گی ہماری بارگاہ سے. فلا کفران لسعیہ وَإِنَّا لَهُ کاتبون. ایمان ہوتے ہوئے اعمال کرنے والے تسلی رکھیں, ہم ان کے تمام اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں انہی کے لیے, اپنے لیے نہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ تمہاری تسلی کے لیے. دنیا میں عدالت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے جس میں لکھت پڑھت ہوتی ہے. ہم نے عدالت کے سارے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں اپنے لامحدود علم کے باوجود, اس لیے لہو کہا. وَإِنَّا لَهُ, جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کے لیے لکھ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں کہ ہم بھول جائیں گے, ہمیں یاد نہیں رہے گا, یا اگر ہمارا علم محدود ہے, ہم خدا نہیں بدا ہیں. جس کو بدا ہے, بدا کہتے ہیں خدا کو بھی چیزیں بھول جاتی ہیں, اس کو بدا کہتے ہیں. عقیدہ بدا, جو عقیدہ بدا رکھتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں. اگر آپ نے عقیدہ بدا کے متعلق تحقیقات لینی ہے تو کر لیجیے گا, گوگل جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کون عقیدہ بدا پر ایمان لانے والے اور پھر بھی خود کو مسلمان کہنے والے, جو اللہ کو کہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو وقوع ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتی ہیں. وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ ناممکن ہے کہ وہ بستیاں جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے ہم ہلاک کر چکے ہیں, وہ قیامت کے دن ہماری عدالت میں پیش نہ ہوں. یہ ناممکن ہے. یہ نہیں کہ اب مرنے کے بعد وہ اٹھ نہیں سکیں گے. یہ بات حرام ہے کہ وہ بستیاں جن کو ہم نے تل پٹ کر کے رکھ دیا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے, وہ لوٹے نہ ہمارے حضور. وہ ضرور لوٹائے جائیں گی ہماری عدالت میں, پیش کی جائیں گی ہماری عدالت میں.
ایک ترجمہ، دوسرے کی طرف چلتے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ناممکن ہے کہ جن بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں وہ لوٹ کے دنیا میں واپس آ جائیں، ان کے لیے دوبارہ ہم امتحان کا عمل شروع کر دیں، چلو جی ان کو ایک موقع اور دو۔ دنیا میں ہزارہا موقع ملے، عمر ملی، لمحہ لمحہ موقع ہے، تو جو گیا وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ اس لیے جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں بزرگ، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی کی بات ہو، اس سلسلے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ فلاں بزرگ صلح کروانے کے لیے واپس آ چکے تھے، پھر اب ان چیزوں کو میڈیا میں اچھالا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، جواب دینے والے بھی کئی دفعہ کیا کہتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود وچوں ڈرتے بھی ہیں، یا وہ سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھوتا کرتے نہیں ہیں، صاف کہتے ہیں غلط لکھا ہوا ہے، حرف غلط سے بڑھ کر غلط لکھا ہوا ہے۔ کوئی نانوتوی رحمت اللہ علیہ صلح کرانے کے لیے دنیا میں واپس تشریف نہیں لائے، نہ وہ لا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک دفعہ جو چلا جائے وہ واپس آ جائے۔ اگر اس میں کوئی استثناء ہے وہ خدا کی قدرت خدا ذکر کر چکا ہے۔ ایک نبی بستی سے گزر رہے تھے، تفصیلات کا موقع نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال موت دے دی وہاں۔ تو میں نے عربی تفاسیر کو کھولنے سے پہلے الحمدللہ اللہ نے خود اپنا مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم اسی پہ محنت ہماری ہوتی ہے، تو میں نے کہا موت سے مراد نوم طویل ہی ہوگی، لمبی نیند ہوگی۔ وہ تائید تو چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے جب دیکھا ایک عربی تفسیر کو تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا، یہاں موت سے مراد لمبی نیند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے لمبی نیند سلا دی، ان کو بھی 100 سال لمبی نیند سلا دی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بہت بڑی تعداد مفسرین کی ادھر بھی گئی ہے کہ 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو یہ عام اصول سے استثناء ہے، استثناء کو آپ دوسروں کے لیے دلیل بنا کے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کرامت استثناء ہوتی ہے، معجزہ استثناء ہوتا ہے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے میاں بیوی دونوں سے، مرد اور عورت سے، لیکن استثناء ہے آدم علیہ السلام دونوں کے بغیر پیدا، اور حوا کو اگر آدم سے مان لیا جائے تو ایک کے بغیر پیدا، اور عیسیٰ علیہ السلام مرد کے بغیر، باپ کے بغیر پیدا۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہاں جی چونکہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہمارے علاقے میں بھی ایک عورت تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، بڑی پاک باز تھی، اس نے بیٹا جن لیا، اور کوئی بات کرے نہیں جی اس کی کرامت تھی، ذرا انکار کر کے دیکھیں میرا۔ خواہ مخواہ ڈکوسلے، ان ڈکوسلوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کتاب میں لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ جس نے دیکھا نانوتوی آئے تھی، نانوتوی صاحب آئے تھے، ان کی آنکھوں کو دھوکہ لگا ہے، یا اللہ کی کوئی مخلوق ان کی شکل میں آ گئی۔ ضرور آپ نے نانوتوی کہنا ان کو، کوئی جنات نہیں آ سکتے ہیں؟ جنات کی تعریف یہی ہے، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ایک آگ کا جسم ہے جو شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو ہوتا ہے کہ ایک فوت شدہ شخص کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اسٹیج پہ بات کرنے والی بات نہیں، لیکن میں دلیل کے طور پر ایک بات یہ بھی کر دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی وفات کی چند دن بعد ہمارے محلے میں ایک شخص نے میرے والد صاحب کو بیداری کی حالت میں سامنے ایک باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ باغ بھی جو ہمارے گھر کے سامنے بالکل گھنے درختوں سے بھرا ہوا ہے کمال کا، اور وہ ٹہل رہے ہیں، وہ بیداری میں۔ اور وہ شخص پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ باغ کی شکل بھی بدل گئی اور مولانا فوت ہو گئے اور یہاں ٹہل رہے ہیں۔ ناصر صاحب نے جہاں جنازہ پڑھا اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی باغ میں۔ ناصر صاحب مجھے اس لیے بھی یاد رہتے ہیں، میں نے بتایا بھی نہیں تھا، ناصر صاحب میرے والد صاحب کی جنازے پہ موجود تھے۔ جو موجود نہیں رہتے ہیں وہ بھی یاد رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب وہ شخص دوڑا ہوا گھر گیا، اپنے ملازمین کو اٹھا کے لایا یا اولاد کو اٹھا کے لایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں بیداری میں ہوں، میں خواب کو تو نہیں۔ اس نے بلایا، لے کے دوڑے اس باغ میں ہے تو کچھ بھی نہیں، باغ اسی حالت میں جو نارمل روٹین میں گراؤنڈ ٹائپ کی ہوتی ہے، اور کوئی گنا درخت بھی نہیں ہے، میرے والد بھی نہیں ہے۔ ہم تک بات پہنچی، میں کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی منظر دکھا دیا، بس ٹھیک ہے، اگلے کی تسلی کے لیے، بس ٹھیک ہے۔
اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب میں ڈنڈورے پیٹوں، ایک کتاب لکھوں میری باپ کی کرامت، میرے باپ مرنے کے بعد واپس تشریف لائے تھے، گھر کے سامنے ٹہل رہے تھے، ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس پر تو میں پھر 100 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں۔ خامخواہ ڈکوسلے ہیں یہ، جو ایک دفعہ گیا وہ واپس۔ خدا کی ذات حکیم ہے، خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بظاہر جب ضرورت تھی اس وقت تو کوئی نہیں آیا، اور جب ضرورت نہیں آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آپ کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کی تکفین بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ سب کچھ اٹھ کے بتا دیتے، پھر فوت ہو جاتے۔ بعد میں حضرت علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابین جنگ بھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آگے تشریف لا کے بتا دیتے۔ صحابہ کے درمیان خنزیر جنگیں ہوئیں منافقین کی وجہ سے، نبی علیہ السلام بتا دیتے۔ بظاہر جہاں ضرورت ہے وہاں تو کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی مکے میں، اور تیری کسی جنی سے یا جن سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ صحیح حدیث کے مطابق خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہتا میری ملاقات ہوئی، تو کوئی بھی ہو سکتا۔ جب تک یہاں آپ انہونی باتیں نہ کریں نا، لوگ پیر نہیں مانتے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ ایک مرید صاحب تھے، وہ پیر صاحب کی خدمت میں رہے اور بعد میں بڑے مایوس ہو کے نکلے، کہتے ہیں حضرت میں اتنی خدمت میں آپ کے رہا، میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ کہا خلاف شرع کوئی بات دیکھی اتنے دنوں میں؟ کہا نہیں۔ کہا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ کوئی انہونا پن دیکھتے ہیں، انہیں کوئی بہروپی پن نظر آ جائے خلاف اسلام، اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ حضرت پہنچی ہوئی ہے۔ کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت معجزے کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج کوئی کرامتاً کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی بعض لوگ یوٹیوبرز کرامت اور معجزہ بیان کرتے ہوئے فرق نہیں کرتے ہیں۔ کرامت اور معجزے کے تعلق زندگی سے، موت کے بعد نہیں ہے۔ آپ یہ دروازے کھول دیں، آپ کفر و شرک کو ذرا روک کے دکھائیں، کفر و شرک کے ذرا دروازے بند کر کے دکھائیں، یہ بند ہی نہیں ہو سکتے۔ آج ہندوؤں میں نہیں ہو رہا، وہ اپنی فلمیں دکھا دکھا کر ہمارے نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ پہلے جنم میں یہ تھا تو اس جنم میں یہ تھا۔ تو پھر آپ بھی ایسے ہی کریں گے۔ ابا جی آیا تھا، ابا جی نے مجھے کہہ دیا تھا یہ جائیداد اس طرح تقسیم کرو۔ چھوڑے ان چیزوں کو، کمزور ڈکوسنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو چلا گیا واپس نہیں آ سکتا۔ اچھی جگہ پر ہے خود نہیں آئے گا، ویسے بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ بری جگہ پر ہے تو فرشتے چھوڑیں گے اللہ کے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس کے دو ترجمے ہو گئے۔ تیسرا ترجمہ سمجھو، یہ ناممکن ہے کہ جن قوموں کے بارے میں ہم ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ اہلکناہا اب فیصلے کے معنوں میں ہوگا، ہم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ ہلاک کا فیصلہ کر چکے۔ اور یہ عربی اسلوب ہے، ایک چیز پر زیادہ زور دینا ہو ماضی کا صیغہ لے آتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی اسعدک اللہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں دارین میں، دین اور دنیا آخرت دونوں میں آپ کو خوشبخت بنا دیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اسعدہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن کہ بنا دے تو ماضی یقینی اسلوب پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا، اہلکناہا یعنی فیصلہ اہلکناہا، جن قوموں کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے، اب وہ ہدایت کی طرف لوٹ کے نہیں جا سکتی زندہ ہوتے ہوئے بھی۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، بندہ اس خواب خیال میں نہ رہے زندگی بہت ہے، صحت بہت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ کیا پتہ ہے بدعمالیہ بندے کو وہاں تک پہنچا دیں جہاں بندہ توبے کو توبہ سمجھے ہی نہ، نیکی کو بدی سمجھے اور بدی کو نیکی سمجھے، اور اللہ کی طرف سے پہلے اسٹیمپ لگ چکی ہو کہ 100 سال مزید اس کو زندگی ملے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی اس کو۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، کب تک؟ قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آگے وہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ایک عجیب طریقے سے ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے جوڑتے ہیں۔ بیٹا بیٹھو، توجہ خراب نہ کرو۔
حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ 16ویں سپارے میں ذکر ہے، کبھی موقع ملا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ذوالقرنین گئے تھے، یاجوج ماجوج نے بستی والوں نے درخواست کی تھی، یاجوج ماجوج اس پہاڑی درے سے آتے تھے، فساد مچا کے نکل جاتے تھے، تو ذوالقرنین کو درخواست کی گئی۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کے وہاں دیوار بنا دی، اس رکاوٹ کے پیچھے وہ مخلوق ہے، کہاں ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے وہ سد ذوالقرنین کو توڑ دے گی، ملیہ میٹ کر دے گی، زمین سے ہموار کر دے گی، اور پھر وہ ہر ٹیلے، ہر پہاڑ، ہر بلندی سے اترتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرما۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے وہ اترتے چلے جائیں گے۔ واقترب الوعد الحق، ایسے میں جو اللہ کا وعدہ برحق ہے، جزا سزا کا، جنت جہنم کا، وہ قریب آ پہنچا ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے پلٹ کر واپس جانے کی زندگی کا انکار کرتے رہے ہوں گے، وہ جب عذاب کی شدت کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بندہ جب کسی بہت بڑے حادثے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ خدا نے یہ تصویر کھینچی ہے، قیامت کے آثار شروع ہوں گے، خدا کے عذابات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے میں بندہ جب اس شدت کو دیکھے گا، اس مصیبت کو دیکھے گا، ہکا بکا ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کن کی؟ جو اس دن کے آنے کا انکار کرتے رہے ہوں گے کہ ہر چیز ہمیں مشاہدہ کر کے دکھاؤ۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم تو غفلت میں پڑے رہے۔ غفلت بھی چھوٹی چیز ہے، شاید غفلت میں پڑے رہے کوئی جگانے نہیں آیا تھا، کہ بل کننا ظالمین، خود کہیں گے غفلت کیا، انبیاء جگانے آئے تھے، ہم جان بوجھ کر اس غفلت سے نکلے ہی نہیں، ہم تو ظالم تھے۔ اس وقت یہ اعتراف کریں گے، اس وقت یہ حق کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوٹ نہیں سکیں گے۔ حضرات محترم یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حقانیت رکھی ہے، اس کو قبول کرنے کے جو اصول رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پہ مان جاؤ، اور بندے کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ بندہ دلیل برحق کو تسلیم کرے۔ بندے کی فطرت جب تک وہ خبیث نہ ہوئی ہو سچی دلیل کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی فطرت اندھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سرنڈر نہیں ہوتی۔ یہاں فطرت سلیمہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ حق سورج کی طرح سامنے آ جائے، اب سورج کو نہ ماننے والا دنیا میں پاگل کہلائے گا، ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کا انکار کرنے والا پاگل کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ فلسفی پاگل نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ خیالات ہیں، آپ جو سوچتے ہیں وہی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں آپ مرد ہیں بس ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہیں آسمان دنیا ہے بس، تو ہم ایسے فلسفیوں کو پاگل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے صاف اس کا انکار کر دے، مشاہدہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو حقانیت رکھی ہے، جو جنت جہنم رکھا ہے، جو اپنا دیدار رکھا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پس پردہ رکھا ہوا ہے، دلیل کا زور رکھا ہوا ہے، اور دلیل کے زور کے لیے انبیاء کو بھیجا ہوا ہے۔ فطرت سلیمہ رکھی ہوئی ہے، اور فطرت سلیمہ دلیل کے زور کو قبول کر کے معترف ہو جاتی ہے، لیکن جس کی فطرت دلیل کے زور کو قبول نہ کرے وہ پھر فطرت کے اندھے پن کی قیمت پر وہ حق کا انکار کرتی ہے، کیونکہ فطرت سلیمہ حق کو دیکھنے کے باوجود جب حق کا انکار کر دیتی ہے تو وہ فطرت سلیمہ اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی، اور جو فطرت اپنا کام نہیں کرتی اس پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چیز استعمال میں نہ ہو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح فطرت استعمال میں نہ آئے زنگ لگ جاتا ہے، فطرت اندھی ہو جاتی ہے، پھر ایک ایسے مقام تک پہنچتی ہے کہ جہاں سب کچھ نظر آنے کے باوجود اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے فطرت کو مسخ نہ ہونے دیں، دلائل کے زور پہ جو چیز نظر آ رہی سرنڈر ہو جائیں۔ گناہ ہوتا ہے تو ندامت اختیار کریں، اللہ سے مانگیں، اپنے گناہ پہ دلیل نہ دیں،
کم سے کم اتنا کریں، اپنے گناہ پہ دلیل نہ دیں، شرمندہ ہو جائیں، انشاءاللہ توبے کی توفیق ملے گی۔ وگرنہ گناہ بھی ہو، چوری اوپر سے سینہ زوری بھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ سرشت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جہنم، آج اس دن کہا جائے گا میدان محشر میں، تم اور تمہارے وہ تمام معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے رہے، آج جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب نے اس میں داخل ہونا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ تمام معبود جو اپنی معبودیت اپنی پوجا کرواتے تھے، وہ تمام معبود جو لکڑ پتھر کے بنے ہوئے، چاہے وہ نبیوں کے مجسمے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ہاں، جن کو معبود بنایا گیا لیکن انہوں نے اپنی پرستش کروائی نہیں بلکہ مخالفت کی، ہم معبود نہیں، ہم تو عابد ہیں، وہ بچیں گے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ وہ تمام معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے رہے اور جو لوگ اپنی عبادت تم سے کرواتے رہے یا نہیں کروائی تو تم ان کے لکڑ پتھر کے مجسمے بنا کے پوجتے رہے، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ ما وردوها وکل فیہا خالدون، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان سب کے لیے ایک ہی آزادی ہوگی جہنم میں، خوب چلائیں گے، چیخیں گے، روئیں گے، اور اس چیخ و پکار میں کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ زفیر کہتے ہیں جب گندہ ہینگنا شروع کرتا، گدھے کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور جب گدھا ہینگتے ہینگتے اپنی ہینگنا ختم کر رہا ہوتا ہے تو اس کی انتہائی آواز کو، گدھے کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور گدھے کی انتہائی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، لہم فیہا زفیر وہم فیہا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہیں ان کی جو آواز ہوگی چیخنے چلانے کی وہ گدھے کی ہوگی، گدھے کی ابتدائی آواز اور انتہائی آواز، یعنی بندہ وہاں چیخے گا چلائے گا تو آواز گدھے جیسی ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کہتے ہیں بدترین آواز کھوتے کی آواز، یہ بھی قرآن کریم۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، ہاں جن کے بارے میں ہماری تقدیر سبقت کر چکی ہے کہ ان کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے ایمان ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، جنتیوں کو اتنی تکلیف بھی اللہ نہیں دیں گے۔ اگر جنت میں رہتے ہوئے وہ جہنم کی اگر آواز سنیں پھر خوف تو ہوگا کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ کو، سرسراہٹ کو، بھڑکنے کی آواز تک کو نہیں سنیں گے۔ اللہ کو اپنے بندوں پہ کتنا پیار آ رہا، ایک ماں کو اپنے بچے پہ کتنا پیار ہوتا۔ ایک چڑی جب انڈا دیتی ہے تو کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی، بڑی سے بڑی چیل بھی آ جائے تو جان چلی جاتی، جھپٹتی ہے اس کے اوپر۔ پھر اس انڈے سے بچے نکل آتے ہیں، وہ اور حساس ہو جاتی ہے، پروں کے نیچے لے کے بیٹھتی ہے، کسی کو بھی قریب پھٹکنے نہیں دیتی۔ اور یہ رحمت کا وہ 100واں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ پوری مخلوق میں تقسیم کر چکا ہے، اور 99 درجے براہ راست ہر بندے سے اللہ نے اپنا تعلق رکھا ہے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی رحمت لا محدود ہے۔
لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. اللہ کہیں گے، اللہ کہتے ہیں جنت میں جنتی من پسند زندگی میں عیش کریں گے، من چاہی زندگی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ بڑی گھبراہٹ، اللہ کی عدالت میں پیشی اور حضوری کی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی. پورا محشر گھبراہٹ کا شکار ہوگا، اہل ایمان پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، جنتی فرشتے جنتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ہر بندہ پروٹوکول چاہتا ہے، حالانکہ پتہ ہے 60 سال بعد سب کچھ فنش ختم. وہ چپڑاسی، وہ بڑے بڑے آفیسر جن کی ٹانگیں بلکہ کام پہ ٹانگ جاتی تھیں، جب اپنے ریٹائرڈ باس کو دیکھتے ہیں تو بے تکلف ہو جاتے ہیں، حیثیت ہی نہیں رہتی. یا اس نے ظلم کیا ہوتا ہے تو اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے، پیٹ پھیر کے اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. باس دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اسی اسٹیٹ بینک کے ایک سابق چیف مینیجر کو یہ ایک کلرک نے لائن پہ لگا دیا تھا کسی دور میں تنخواہ کی وصولی کے لیے. میں آپ کو بتا دوں، اب تو خیر سب کچھ اکاؤنٹس میں آتا ہے تو عزت بچ جاتی ہے. اس اسٹیٹ بینک کے ایک سابقہ سی ایم جب یہاں آئے چیف مینیجر تو تنخواہ دینے والے نے اس کو لائن پہ لگا دیا تھا. اور یہ یو ای ٹی کے ایک وی سی میرے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے والد صاحب کو یہ بات بتائی تھی، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، کہ ایک وی سی ریٹائرڈ ہونے کے بعد یو ای ٹی آیا تو انہوں نے ایک دفتری سے کہا بیٹا پانی پلا دو. کہا میں آپ کا نوکر نہیں ہوں. سمجھ آئی کانسیپٹ؟ شکر. دنیا بڑی ظالم ہے، سارے بدلے چن چن کے نکالتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وی سی نے کوئی اس سے بدسلوکی کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے قانون کے مطابق اس دفتری سے سلوک کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے انصاف ہو کہ بے انصافی ہو، بہرحال بندے کو انجام سامنے رکھنا چاہیے. یہ دنیا کا کر و فر، یہ دنیا کے پروٹوکول ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کر و فر میں آ کے غلط فہمی کا شکار کبھی بھی نہ ہو. اور میرا تھوڑا سا ذاتی تجزیہ اور شاید کچھ مشاہدہ بھی ہے، افسر اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا آفیسر کو اس کے خوشامدی خراب کرتے ہیں. وہ اس کے آ کے اپنے مفاد کے حصول کے لیے اس کا طواف شروع کر دیتے ہیں. وہ 2 دن کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ہی اس کی طبیعت بدل جاتی ہے. تو اس میں قصور یہ جو ان کا نچلا طبقہ ہوتا ہے نا اس کا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ مفت میں کسی کو خدا بنا دیتے ہیں اور بندے کی فطرت کمزور ہے، وہ واقعی خدا بن جاتا ہے. جب آپ سے اس کے مطلب ختم ہو جاتے ہیں، اس سے مطلب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو اس کی اصل حیثیت سے بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں رویے غلط، دونوں رویے غلط. جو آپ کا ایک دفعہ بڑا رہ چکا پھر وہ رہ چکا، اس کا احترام آپ پر لازم ہے. خیر ایک الگ موضوع تھا، تھوڑی سے ٹچ آ ہی گیا، جس طرح حکومت ہماری اسلامک ٹچ دیتی ہے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا پروٹوکول ہوگا جنتیوں کا. فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرشتے کہیں گے یہ ہے وہ بشارت کا، سعادت کا دن جس کی خبر تمہیں نبیوں کے ذریعے دنیا میں دی جاتی تھی. آ جاؤ، اللہ ہمیں نصیب کرے بھائی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اللہ اکبر. جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اللہ کہتے ہیں جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء، کیسے لپیٹیں گے؟ کطی السجل للکتب، جیسے ایک بڑے کاغذ میں چھوٹی چھوٹی چٹھیاں، تحریرات لپیٹ دی جاتی ہیں.
اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے. جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے. کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے. اللہ پر کوئی وعدہ اس کا ذمہ داری نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے. انا کننا فاعلین، ہم یہ کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور میں دین پر چلنے کی نصیحت کرنے کے بعد ہم یہ لکھ چکے تھے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جنت صرف اور صرف میرے نیک لوگوں کو ملے گی اور دنیا کی خلافت بھی میرے نیک لوگوں کو ملے گی. آج اگر دنیا میں خلافت نہیں ہے تو اس میں کوئی کفر کی بہادری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی کمزوری ہے. وہ خلافت کے اہل نہیں، اس لیے ان کا غلبہ اور تسلط نہیں. جب یہ خلافت کے اہل ہوں گے، فرد کی زندگی سے لے کر سماج کی زندگی سے لے کر ریاستی زندگی تک اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو اللہ کا حکم بھی پھر واپس وہی آ جائے گا جو صحابہ کے لیے تھا. اللہ نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ جو ہم تمہیں احکامات بیان کرتے ہیں، یہ جو تمہیں ہمیں خبریں دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم بہت بڑی خبر دیتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ عبادت گزار قوم کے لیے کہ انہیں سنیں اور اپنی زندگیاں تبدیل کریں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم عالمین پر رحمت کریں. یہ وہ ترجمہ ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں، اس کے دونوں ترجمے ہیں. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ ہم عالم پہ رحمت کی برسات برسانا چاہتے تھے، اس لیے بھیجا آپ کو. اور اس کا دوسرا ترجمہ جو آپ سب کو آتا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا اہل عالم کے لیے. دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا، کیونکہ نبی کی رحمت کے پیچھے اصل رحمت کس کی ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے نبی آپ کہہ دیں جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا، میری طرف صرف یہ چیز وحی کی گئی، یعنی دین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میری طرف جو وحی کیا گیا نا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ الہ صرف میں ہوں، صرف میں. انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو دستگیری کرے. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو تقدیر بدل دے. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کشائی کرے. الہ کسے کہتے ہیں؟ جو عزت دے، ذلت دے، تخت سلطنت پر بٹھائے، تخت دار پہ چڑھا دے، آباد کرے، برباد کرے. پوری زندگی جس کی قبضہ قدرت میں ہو، گرفت میں ہو، بھلے برباد کرے، بھلے آباد کرے، بھلے جنت میں دے، بھلے. آج الہ کی یہ صفات اللہ کی کمزور مخلوق کو دی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ نے الہ کو سمجھنا، الہ کسے کہتے ہیں، 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں، بس آپ کو سمجھ آ جائے گی الہ کسے کہتے ہیں. اللہ بار بار کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ. ہر آیت کے بعد کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ. آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی؟ اِلٰہٌ مع اللہ. دور و نزدیک سے پکار سن کر جوابی کارروائی کرنے والا کون؟ اِلٰہٌ مع اللہ. تم سے دکھ درد اور تکلیف کو دور کرنے والا کون؟ اِلٰہٌ مع اللہ. پڑھیں پتہ چلے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اصل میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جان نہیں رہتی. اب اس کا میں سیدھا سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو بڑا بے جان ترجمہ نظر آئے گا. میری طرف یہی وحی کیا گیا کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرمردار بنو گے؟ اب یہ ایسا ترجمہ ہے جس میں درخواست نظر آ رہی، وہ بھی اللہ کی طرف سے. کیا تم فرمانبردار بنو گے؟ نہیں.
عربی زبان میں جو سوالیہ انداز ہوتا ہے نا، یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. اب اگر اس کا میں اصل ترجمہ کروں ترجمانی کی صورت میں، وہ یہ ہوگا، اب بتاؤ سرنڈر ہوتے ہو کہ نہیں، فرمانبردار بنو گے یا نہیں. یہ ہے اس کا مطلب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بتاؤ بات مانو گے یا نہیں. یہ ہے. یہ جو اس لیے تھوڑی سی عربیت سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن 40 روزہ کلاس کے بعد خود کو مفسر قرآن نہ بنا لیں. ٹھیک ہے؟ ہماری زندگیاں لگ گئی، ہمیں نہیں آتا، اور اشتہار لگے ہوتے ہیں 40 دن کو تفسیر پڑھ کے خود ترجمہ کریں. یہ بڑے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، ان ڈھکوسلوں سے بچیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو شدھ بدھ ہونی چاہیے بھائی، ناؤ ہاؤ ہونی چاہیے آپ کو. اب اس ترجمے میں کیا جان ہے؟ ترجمہ ویسے ہی بے جان ہو جاتا ہے. آپ جب کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ جان نہیں آتی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان بنو گے؟ یہ تو درخواست ہے، مسلمان بنو گے یا نہیں. یہ ہے اس کی اصل ترجمانی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. میرے نبی اگر اب بھی یہ نہیں مانتے، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، صاف ان کو کہہ دیں آذنتکم علی سوا، تم سب کو یکساں طور پر میں سمجھا چکا، بتا چکا. اللہ اکبر. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. جو وعدہ، جو دھمکی تمہیں دی گئی ہے آخرت برپا ہونے کی، جہنم کی، عذاب کی، میرے علم میں نہیں ہے. جو دھمکی تمہیں دی گئی خدا کے عذاب کی، میرے علم میں نہیں کہ وہ دور ہے یا نزدیک ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اس اللہ کی شان یہ ہے، تم زور سے بات کرو جانتا ہے، تم چھپاؤ وہ بھی جانتا ہے. اس کے لیے تو آیا بھی آیا، نہا بھی آیا. آہستہ بات کرو، زور سے بات کرو، جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں یہ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک تو تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم سمجھ کے آ جاؤ واپس، یا اللہ تمہیں اس لیے چھوٹ دے رہا ہے کہ خوب جی بھر کے گناہ کرو، تمہارے گناہ کا پیمانہ اچھی طرح لبریز ہو جائے، تمہاری کشتی میں اچھی طرح پانی بھر جائے، اور پھر ڈوبے تو نکلنے کا امکان ہی نہ ہو. میں یہ نہیں جانتا کہ جو تاخیر ہو رہی کس بنیاد پہ ہو رہی ہے. اس بنیاد پر کہ تم سنبھل جاؤ، یا اس بنیاد پر کہ خوب گناہ کرو، پیمانہ لبریز کرو تاکہ دوبارہ تمہیں موقع نہ ملے. قال رب احکم بالحق. میرے نبی نے ان سے بات اس بات پہ ختم کی. یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے. قال رب احکم بالحق، اے میرے پروردگار ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. ہمارے رب رحمان، اللہ اکبر، ہمارا رب رحمان ہے جس سے ہم مدد چاہتے ہیں. کس پہ؟ جو تم باتیں کرتے ہو کفر و شرک کی، اس پر ہم مدد اپنے رب رحمان سے چاہتے ہیں. سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، ضرور گھر جا کے مطالعہ کر لیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا